السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے پورے مہینے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کے بعد اور پھر اس بابرکت مہینے کے ختم ہونے پر اس مہینے کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں اللہ جل جلالہ نے بطور انعام امت مسلمہ کو عید الفطر عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان شکرانے کے طور پر عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کی یہ نماز واجب ہے اور اس کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں۔ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح جمعہ کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے بھی امام کے علاوہ 3 بالغ افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی کوئی شخص شہر میں ہے یا قصبے میں ہے یا بڑا گاؤں جہاں جمعہ ہوتا چلا آیا ہے، اگر وہاں کسی گھر میں 4 بالغ افراد ہوں اور ان میں سے کوئی نماز عید پڑھانا جانتا ہو تو باجماعت عید کی نماز پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر بڑے اداروں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ دوسرے لوگوں کو اپنے گھر عید کی جماعت کے لیے نہ بلائیں۔ اگر گھر میں عید کی جماعت کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی محرم خواتین ہیں تو وہ بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں 4 بالغ افراد نہ ہوں یا ہوں لیکن ان میں سے کوئی نماز پڑھانے پر قادر نہ ہو تو ایسی صورت میں پریشان نہ ہو، بلکہ ایسے حضرات عید کی نماز کے بجائے 4 رکعت چاش کی نماز نفل کے طور پر ایک سلام سے پڑھ لیں۔ 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ مجبوری اور عذر کی وجہ سے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو عید کا ثواب مل جائے گا۔ عید کی نماز میں نہ کوئی اذان ہوتی ہے اور نہ کوئی اقامت ہوتی ہے۔ خطبہ پڑھنا مسنون ہے جو نماز کے بعد ہوتا ہے۔ کسی وجہ سے خطبہ نہ پڑھا جا سکے، کوشش تو رہنی چاہیے چاہے دیکھ کر پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ پڑھا جا سکے تو عید کی نماز پھر بھی درست ہو جائے گی۔ نماز عید کی نیت، آپ حضرات جب نماز عید پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو دل کے اندر چونکہ نماز عید پڑھنے کا ارادہ ہے، یہی آپ کی نیت ہے، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہہ لیں تو بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے۔ جس کی نیت ہوتی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی مع 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے۔ عید الفطر کی نماز عام نمازوں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ روزانہ ہم فجر کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں اور ہر جمعہ کو 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز عید میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، جیسا کہ عام نمازوں میں باندھتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں سبحانک اللہم آخر تک۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانوں تک 3 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی اور سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لی جائے۔ یہ پہلی رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ، پھر کوئی اور سورت جو بھی آپ کو یاد ہو۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد ایک دم رکوع میں نہ جائیں، بلکہ رکوع سے پہلے پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی، جس میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جایا جائے گا اور ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی بغیر ہاتھ اٹھائے، اور وہ تکبیر چوتھی جو ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوتی ہے۔ اس چوتھی تکبیر کو کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور پھر باقی نماز معمول کے مطابق پوری کر لیں، دعا کر لیں نماز کے بعد، اور اس کے بعد خطبہ پڑھ لیں۔ کوشش رہے خطبہ پڑھنے کی۔ خطبہ اگر دیکھ کر نہ پڑھ سکتے ہو، نہ یاد ہو، تو ایک آسان سا خطبہ یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بیچ میں کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا خطبہ پڑھیں۔ اس دوسرے خطبے میں آپ ثنا پڑھ لیجئے جو نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، اور تیسرے کلمے کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیجئے آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس درود شریف کے بعد میں پھر آخر میں آپ یہی تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اگر آپ نماز کے بعد پڑھ لیں گے دونوں خطبے آپ کے ادا ہو جائیں گے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور یہ ایسا خطبہ ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے پہننا جو بھی آپ کے پاس موجود ہوں، دھلے ہوئے ہوں یا نئے ہوں، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے طاق عدد کھجور، یعنی 3 ہو، 5 ہو یا 7 ہو، یہ عدد کھجور کھانا۔ اگر کوئی کھجور نہ ہو تو گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز ہو وہ عید کی نماز سے پہلے کھانا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ چنڈی گڑھ میں صدقۃ الفطر 40 روپے مقرر کیا گیا ہے پر ہیڈ۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں صدقۃ الفطر اگر پہنچانا مشکل ہو، چونکہ عیدگاہ میں نہیں جانا ہوگا، مسجد میں نہیں جانا ہوگا، لہذا صدقۃ الفطر محفوظ رکھ لیں۔ عید کے بعد بھی کسی ضرورت مند یا مستحق کو دیا جا سکتا ہے، جائز ہے، اس سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ بہتر ہے کہ عید کے دن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کثرت سے اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو۔ یہ سب عید کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں، اس لیے اتباع سنت میں یہ تمام کام کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں حاصل ہو۔ رمضان المبارک کے بعد جس طریقے پر رمضان المبارک آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے عبادت میں، قرآن کریم کی تلاوت میں، گناہوں سے حفاظت میں، سخاوت میں، صبر و تحمل میں، اور تمام تر اعمال صالحہ کے ساتھ گزارا ہے، عید کے بعد بھی یہ تسلسل ہمارا برقرار رہنا چاہیے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے اس کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے، نہ مسجدوں میں آنے کی اجازت، نہ عیدگاہوں میں جانے کی کوئی پرمیشن، لہذا اپنے گھروں میں ہی اگر پڑھ سکتے ہو تو نماز عید پڑھیں، مسجدوں میں نہ آئے، عیدگاہ میں نہ تشریف لائیں، اور عید کے دن سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھیں، ملنے جلنے میں احتیاط جو حکومت ہند کی طرف سے میڈیکل گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں ان کو پورا ملحوظ رکھیں، ہاتھ ملانے سے، ملنے سے، گلے ملنے سے بچا جائے، زبان سے ہی عید کی مبارکبادی دی جائے، اجتماع اور اختلاط، ملنا جلنا اور اسی طرح بھیڑ بھاڑ سے بھی بچا جائے۔ ابھی چونکہ اس مہاماری کا تسلسل باقی ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر عید کے دن نماز عید اپنے گھروں میں ادا کی جائے۔ اور بزرگان محترم ایک چیز یاد رکھ لیجئے کہ عید کا دن یہ فرحت کا بھی دن ہے، خوشی کا بھی دن ہے، مسرت کا بھی دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی دن ہے۔ دین اسلام میں سوگ کی یا غم کی یا مایوسی کی یا اسی طریقے پر افسردگی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
سادہ عید منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حضرات کسی طرح کی خوشی کا اظہار ہی نہ کریں، جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی عید کے دن خوشی کا اظہار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خواتین حضرات بھی اس دن زیب و زینت گھر کے دائرے میں رہ کر جو ان کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنیں، اور مرد حضرات جب عید کی نماز پڑھ لیں تو اپنے گھروں میں وہ بھی 2 رکعتیں شکرانے کے طور پر ادا کریں، کیونکہ رمضان کی عبادتوں سے وہ بھی مستفید ہوئی ہیں، روزہ انہوں نے بھی رکھا ہے اور اسی طرح اللہ کی عبادتیں انہوں نے بھی کی ہیں، لہذا یہ عید کا دن ان کے حق میں بھی خوشی کا دن ہے۔ اشراق کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، جلد مسجدیں آباد ہوں، اور اللہ رب العزت پورے عالم سے اس کرونا کی مصیبت کو ختم فرما دے، ہر ایک انسانی جان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل جلالہ زندگی جب تک ہماری باقی ہے رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔